میرے عام سنی بھائی یہ جملہ نوٹ کر لیں، نظر منت کسی کام کا کرنا اللہ واسطے، مشروط طور پہ مان لینا، انی نذرت الرحمن الصوما، سر مریم سلام علیہا اللہ سے کہلوایا اللہ نے کہ میں نے روزہ اپنے رب کے لیے رحمان کے لیے منت مانی ہے، میں کسی بات نہیں کروں گی، چپ کا روزہ رکھا ہے، میری تقی کٹ رہی ہے وقت کی وجہ سے۔ تو نظر جو ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو منت مان کے خرچ کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، جو نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو منت جو مانی جاتی ہے وہ نفل ہوتی ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، نوکری لگ گئی تو میں 60 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا، نوکری نہ لگے نہ کھلائیے، لیکن نوکری لگ جائے تو یہ جو نفل تھی نا اب یہ واجب ہو جاتی ہے، یہ پوری کرنی پڑتی ہے۔ حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گی۔ جب بیٹی ہو گئی فرمایا یا اللہ میں نے تو سوچا تھا بیٹا ہوگا تو اسے گھر سے باہر رکھوں گی، تیری راہ کے لیے وقف کر دوں گی، تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹی بہت سے بیٹوں سے اچھی ہے، اور منت کو پورا کرنا پڑتا ہے، نظر کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو بتائیے مریم السلام علیہ کی والدہ نے اپنی حسین ترین جمیل اللہ اکبر صدیقہ اللہ اکبر اللہ اکبر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا کہ نہیں کیا؟ بیت المقدس کے حجرے میں رہی کہ نہیں؟ پہاڑوں کے غار میں اللہ اللہ کی نہیں؟ اللہ کی راہ میں ان کو وقف کرنا پڑا۔ تو منت کوئی مان لے تو اسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ بہت باریک فرق سمجھیے گا نظر کا اور نیاز کا۔ یہ جو سبیل لگاتے ہیں تو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، نظر اللہ نیاز حسین، اللہ واسطے منت مانتے ہیں، جب کام ہو جائے تو وہ کام کیجئے، اس کے بعد اس کا ثواب آپ جس کو پہنچانا چاہیں، کوئی بھی نیک کام کریں اللہ واسطے، اور پھر اس کا ثواب جس کو آپ پہنچانا چاہیں یہ اس کی نیاز ہوتی ہے، اس کو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین، پانی پلائے تو اللہ واسطے، جس کا ثواب ہوگا وہ امام حسین کو پہنچے۔ 11ویں کی نیاز، کھانا کھلایا اللہ واسطے، جو اللہ ثواب دے گا وہ حضور غوث الاعظم کو پہنچے۔ نیاز کہتے ہیں ایصال ثواب کو، نیاز کہتے ہیں محتاجی کو۔ بندگی کسی درجے پہ بھی ہو بے نیاز نہیں ہو سکتی، نیاز مند ہی ہوتی ہے۔ پھر ہوتا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں، بعض تو اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھیے نا آپ تو پھر حضور کو بھی بخشتے ہیں اور غوث الاعظم کو ایک تو اولیاء کا سردار مانتے ہیں، پھر ان کو بخشتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بخشتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان اتنی اکابر ہستیوں کو بخشتے ہیں۔ تو یہ سن لیجئے کہ جب کوئی چیز ایصال ثواب کی جاتی ہے، کوئی نیکی سب پہنچائی جاتی ہے، تو گنہگار کے لیے کریں تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک کے لیے کریں تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور جو بہت بلند ہیں ان کی طرف سے رحمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے محلے میں کسی سخی، کسی امیر ترین شخص کے گھر اپنے گھر کی پکی ہوئی کھیر بھیج دیں گے تو وہ اس کھیر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پھر وہ کہے گا کس کے یہاں سے آئی ہے؟ تو فلاں کے یہاں سے آئی ہے، تو کہے گا بھائی ہمارے یہاں جو پلاؤ ہے وہ بھی اس کے یہاں بھیج دو۔ اللہ تو نیاز ایصال ثواب گناہگار کے لیے کیے جائے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکو کریں تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ ان کی نیاز سے ان کی دعائیں جب نصیب ہوتی ہیں تو ہمارے کام بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ولادت سے پاک ہے۔ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی کہے میلاد منانا شرک ہے، یہ صورت پڑھی گئی، اسی سے حوالہ بیان کر رہا ہوں، لم یلد ولم یولد، میلاد منانا کبھی شرک نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا وہ نہ کہنا جو نصرانیوں نے کہا یا جو یہودیوں نے کہا، اللہ کا بیٹا نہ کہنا، اللہ اللہ اللہ، باقی اس کے علاوہ تم جو بھی تعریف بیان کرو تو میری صفات کی حد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بہت جلدی بولوں گا، تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں دیکھ لیجئے گا، کچھ کام کی بات سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ منظر کہاں تک پہنچتا ہے؟ منظر کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہ محفل کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ منظر اہل نظر تک پہنچتی ہے، منظر اہل نظر تک پہنچتا ہے۔ جہاں تک کوئی نظر والا ہے وہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے، وہ نظر والا محفل میں ہو یا محفل کے باہر ہو، شرط نظر کی ہے،
شر دیکھنے کی طاقت کی ہے، جو جہاں سے دیکھ سکے، چاہے اجمیر سے دیکھیں یا بغداد سے دیکھیں۔ اللہ اکبر، یا سرکار مدینہ توجہ فرمائیں، حجابات اٹھتے چلے جائیں، منظر نظر سے ہے مشروط ہے، اور اگر نہ دیکھیں مرضی ہے اللہ اکبر، تو جیسے آپ اہل محلہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے انجمن والوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بعد میں سنیں کچھ باتیں ہوئی ہیں، سننا چاہیں تو یہ تقریر محفوظ ہو رہی ہے، کیمرے میں محفوظ ہو رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ شمیمی کو ساؤنڈ والا؟ اچھا، اور یہ کون کا ریکارڈنگ؟ سپر سونک ڈیجیٹل امین بھائی سپر سونک ڈیجیٹل والے ہیں، بلکہ آپ سید مصطفیٰ کمال صاحب سے انشاءاللہ رابطہ کیجئے گا تو وہ بتا دیں گے، ان سے آپ یہ کیسٹ لے لیجئے گا۔ پتہ یہ چلا منظر اگر محفوظ ہو جائے تو پھر کوئی بعد میں دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ لے گا۔ حضور اس منظر کو ممکن ہے مشاہدہ کر رہے ہوں، اگر ابھی نہیں کر رہے تو جمعے کو دیکھ لیں گے۔ جب جمعے کو نام عمل پیش ہوگا، ہر امتی کا نام عمل محفوظ ہو رہا ہے، اور جمعے کے دن حضور کی بارگاہ میں امتی کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اول تو صبح و شام کیے جاتے ہیں، جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ منظر یہی نہیں محفوظ کر رہے، یہی امین نہیں ہیں، ان سے بڑے امین فرشتے ہیں جو محفل کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور جمعے کے دن حضور کی خدمت میں پیش کریں گے، حضور دیکھ لیں گے کہ ان کا ذکر کرنے والے کیسا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قل هو اللہ احد۔ بس یہ محفوظ ہو رہی ہے، بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ جلدی بیٹھ جاؤ، جلدی شادی ہو جائے گی، بیٹھ جاؤ۔ اگر جلدی شادی کرنا چاہتے ہو اور بچوں کی جلدی شادی کرو، اگر معاشرے سے فحاشی کو دور کرنا ہو تو کم عمری میں جلدی عمر جیسے ہی سن بلوغ کو پہنچیں تو ان کی شادیاں کر دو۔ جس معاشرے میں غیر شادی شدہ نوجوانوں کی تعداد بڑھ جائے، پھر وہاں کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی فحاشی کی، جلدی شادی ہو جائے گی۔ قل اللہ شریف یاد کر لو گے۔ جس کی شادی نہ ہوتی ہو یہی سورہ اخلاص پڑھے، قل اللہ شریف پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے 100 بار 50 مرتبہ، پھر 313 بار پڑھے، ایک تسبیح پڑھے، قل اللہ احد، سورہ اخلاص پوری پڑھے، قل اعوذ باللہ لم یلد ولم یولد مثلہ له کفوا احد۔ لیکن جب قل اللہ احد پڑھے نا، جب احد پڑھے، احد 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 کہے، تو اس وقت دل میں اپنی مراد رکھے کہ مولا تیری ذات یکتا بے جوڑ مثال ہے، تو جو احد احد کہتا ہے نا اللہ اسے بے جوڑ نہیں چھوڑتا ہے۔ جو احد احد کہتا ہے اسے اللہ بے جوڑ نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ وہ سمجھ جاتا ہے اپنا جوڑ ڈھونڈ رہا ہے، اپنا جوڑ مانگ رہا ہے، مجھے احد احد کہہ رہا ہے، مجھے احد مان کر، اور مانتا تو ہے، کہہ کے احد احد کہہ کے اپنے لیے جوڑ مانگ رہا ہے، اور مجھ سے تسلی دے دی ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اس کی ذات پاک ہے جس نے سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہماری تلاش نہ کر، ہمارا عمل بے سود، ہمارا معیار، رشتے شروع میں آتے ہیں بیٹیوں کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں، 200 آدمیوں کو انتخاب، ارے چھوڑو 200 آدمیوں کو، صاحب معاملہ کو، ماں باپ کو، قریب رشتہ داروں کو، زیادہ لوگوں کو ضائع نہ لو۔ پرانے داماد اکثر حسد کے مارے نئے داماد کا رشتہ چھڑوا دیتے ہیں۔ اگر نئے داماد کی تنخواہ زیادہ ہو نا اور پرانے کی کم ہو تو کہتے ہیں نہیں کتنا کماتا ہے کمپیوٹر میں 25,000 روپے اور اس کی 6,000 روپے ٹیلی فون میں، نہیں پرائیویٹ کمپنی کا کیا بھروسہ، بلدیہ میں ہونا چاہیے۔ لیکن جلن یہ ہوتی ہے کہ اس کو ملتے ہیں 6,000 اور اس لڑکے کو نئے لڑکا جو رشتہ ہے اس کو ملتے 25,000، تو اس حسد کی وجہ سے رشتہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے واسطے اللہ اکبر، اللہ اکبر، صاحب معاملہ کو دکھاؤ، اور جو قریب رشتہ دار ذمہ دار ہیں اللہ کے بھروسے پہ کر دو۔ خود جو ٹھکرا دو گے تو اللہ کی غیرت بھی بہت بڑی ہے، اس کی آئی بھی نعمت کو تم ٹھکراؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنا معیار لگاؤ، اپنے معیار چسپاں کرو، استغفر اللہ، تو اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بڑی غیرت والی ہے۔ قل هو اللہ احد، احد جو کہتا ہے اکیلا نہیں رہتا۔ اچھا کاروبار نہ چلے، مالی طور پہ بہت پریشان ہے، کوئی کام کرتے ہیں بنتا ہی نہیں ہے، مل نہیں رہا ہے کام، پڑھیے سورہ اخلاص 300,000 مرتبہ زیادہ پڑھیے، اور اللہ الصمد پہ توجہ کیجیے۔ اللہ تیری ذات بے نیاز ہے، ساری دنیا رہے نہ رہے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، میرے پاس پیسے نہ ہو تو فرق پڑتا ہے، میرا کام نہ چلے، میری دکان نہ چلے تو مجھے فرق پڑتا ہے، میں بے نیاز نہیں ہوں، بے نیاز تیری ذات ہے، میں تو نیاز مند ہوں۔ تو جو اللہ الصمد پڑھتا ہے اللہ اس کی نیاز پوری فرما دیتا ہے، اللہ اس کی حاجت روا فرما دیتا ہے۔ اولاد نہ ہوتی ہو یہی
صورت پڑھیں لم یلد ولم یولد میں کیا اسرار ہیں، اللہ اولاد نہ ہوتی ہو یہی صورت پڑھیں اور لم یلد ولم یولد پہ توجہ کریں، اے اللہ نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تو کسی کی، اور لم یلد ولم یولد، جب یہ آیت آئے اس پر غور کریں اور اپنے دل کی مراد دل میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ میری شان بیان کر کے اپنے لیے اولاد مانگنا چاہتا ہے، جو لم یلد ولم یولد کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔